ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، آج آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں اور دو حدیثیں بیان کرنی ہیں. ایک حدیث مسئلے اس سے متعلق مسئلہ بیان ہوگا، ایک حدیث سے متعلق فضیلت بیان ہوگی. پہلی حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش 15 رمضان کو ہوئی تو ہم نے جمعے میں اس پر بیان کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 19 رمضان کو ہوئی ہے تو آج ان کا بھی ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. مسئلہ پہلے یہ بیان کرنا ہے، مسئلہ بھی اسی فیملی سے متعلق ہے، تو پہلے ہم مسئلہ بیان کریں گے، اس کے بعد فضیلت بیان کریں گے. مسئلہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی ہے. اور حدیث یہ لائے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور زکوٰۃ کی جو کھجوریں تھیں ان میں سے ایک کھجور انہوں نے لے لی، منہ میں ڈال لی. تو چھوٹے بچے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کخ کخ، یعنی اسے پھینک دو، مت کھاؤ. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ اللہ نے اس فیملی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے. ان کے لیے صدقہ، یہ بڑے سٹیٹس والے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے ان کے لیے. اب چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ، جو فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقہ، یہ دونوں حرام کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی کی شان بہت اونچی ہے. دوسری بات پھر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے کیا ان کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقہ حرام کیا گیا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں ہاں، ان کے لیے بھی حرام کیا گیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے پھر آپ کی آل، جو آپ کی آل ہے، جو آپ کی فیملی ہے، جو آپ کا خاندان ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر آپ کی آل ہے کون؟ یعنی صدقات اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو حرمت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے، اس سے آپ کی آل سے مراد کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے جہاں تک وہ یہ ہے کہ آپ کی آل کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، یہ دونوں حضرات امام شافعی اور امام احمد صحیح قول کے مطابق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان کے لیے زکوٰۃ کو، جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ ان پر حرام کر دی گئی ہے. وہ نہیں لے سکتے، ان کو نہیں دی جا سکتی ہے. البتہ جو نفلی صدقہ ہے وہ دے سکتے ہیں ان کو. جو فرض صدقات واجبہ جس کو کہتے ہیں یا فرض زکوٰۃ، وہ ان کو نہیں دے سکتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 4 اقوال نقل کیے ہیں. جواز کا قول بھی ہے، منع کا قول بھی ہے کہ نہیں دے سکتے، اور ایک قول جمہور کے مطابق ہے کہ فرض زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، تطوع صدقات نافلہ ان کو دے سکتے ہیں، اور ایک اس کا عکس ہے. تو 4 قول ان سے منقول ہے. اب رہ گئی ایک بات، آخری بات، یہ آل رسول سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد آل علی
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو اولاد ہے یہ بھی آل علی ہے، اور جو دیگر آپ کی اولاد ہے دوسری بیویوں سے وہ بھی آل علی ہے۔ لیکن ہم لوگ ہمارے یہاں آل علی جو حضرت فاطمہ سے ان کو ہم سید کہتے ہیں، اور جو دیگر آل علی ہے ان کو علوی کہتے ہیں۔ تو ایک آل علی ہو گئے، ایک آل عقیل ہو گئے، ایک آل جعفر ہو گئے، اور ایک آل عباس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور ایک آل حارث یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، ان کی اولاد بھی۔ یہ جو پہلے والے چار ہیں اور یہ جو پانچویں ہیں، یہ دراصل مسلم شریف کی حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ مسلم شریف میں ایک طویل حدیث ہے، زید بن حیان کہتے ہیں، ایک تابعی ہے، کہ ہم 3 آدمی زید بن ارقم کے پاس گئے، اور یزید بن حیان یہ فرماتے ہیں ہم زید بن ارقم کے پاس 3 آدمی گئے۔ زید بن ارقم بڑے صحابہ میں سے ہیں، ان سے ہم نے کہا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، نمازیں پڑھی ہے، جہاد کی ہے ان کے ساتھ، ہمیں کوئی حدیث سنائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے ہمیں سنائی، ایک خطبہ انہوں نے سنایا جو خم میں آپ نے دیا تھا، اور اس میں آپ نے 2 بنیادی طور پر مسلمانوں کو، اپنی امت کو نصیحت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو، اور دوسرا اپنی اہل بیت کے بارے میں کہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو انہوں نے حضرت زید سے پوچھا اہل بیت کیا ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی؟ تو حضرت زید نے کہا ہاں ازواج مطہرات اہل بیت ہے، لیکن یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اور جو آپ کی مراد ہے وہ اہل بیت ہے جن پر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ اہل بیت کون ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا؟ حضرت زید فرماتے آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، ان کو جو دیا جاتا تھا بیت المال میں خمس میں سے دیا جاتا تھا جو مال غنیمت ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے دیکھا اگلی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھے، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ یہ انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے آل کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے، میل کچیل ہے، یہ بڑا خاندان ہے، اور ان کی مدد غنیمت سے کی جاتی تھی، اور غنیمت بالکل صاف مال ہے، اس لیے کہ غنیمت اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، پھر 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے ہے پہلا، اور رسول کے لیے، پھر ذی القربى رشتہ داروں کے لیے، یتامى مساکین اور مسافر کے لیے۔ یہ جو اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے مال غنیمت ہے، اللہ کی طرف نسبت کیوں کی گئی ہے؟ تو علماء فرماتے اس کی وجہ یہ جو مشرکین سے، کفار سے مال مسلمانوں کو غنیمت میں ملا ہے، یہ تو کافروں کا، مشرکین کا مال تھا۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ سب سے پہلے اللہ کا ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ جب اللہ اس کا مالک ہے تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب یہ بالکل پاک صاف ہے، اس لیے ایسا پاک صاف ان کے خاندان کو دیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان۔ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ان کو، بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ بھی ایک طویل حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ربیعہ بن حارث، یہ حارث کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عباس کے بھتیجے ہیں۔ ان دونوں نے انہوں نے اپنے بیٹے، ربیعہ کا بیٹا ہے عبد المطلب اور حضرت عباس کا بیٹا ہے فضل، انہوں نے اپنے بیٹوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہیں تحصیلدار بنا دے،
یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا. کل یہ مسئلہ بیان کیا تھا. زکوٰۃ وصول کرو گے لوگوں سے، یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری، یہ تمہیں جاب مل جائے گی، یہ پوسٹ تم لے لو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا. نہیں بھائی، تمہیں بھی فائدہ ہوگا اس کا. اب یہ دونوں گئے، وہ طویل حدیث ہے. انہوں نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تو لوگوں کا میل ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے آل کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ہم نہیں لیتے یہ. وہ جو دونوں نوجوان آئے تھے ان کو شادی بھی کرنا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانچی کو، جو بیت المال کا خزانچی تھا، اسے بلایا اور نوفل بن حارث کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان دونوں سے کر دو. اب انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی، ایک کی شادی ایک لڑکے سے ہو گئی، دوسری کی شادی دوسرے سے ہو گئی، اور آپ نے بیت المال کے خزانچی سے کہا کہ مہر بیت المال سے خمس سے ادا کرو. اب یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ پوری تفصیل میں نے بیان کر دی کہ آل رسول ہے کون؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل حارث. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لہذا ان کو اب زکوٰۃ نہیں ملے گا. یہ بڑا خاندان ہے امت کے اندر. اب آگے ان کی جتنی نسلیں ہیں قیامت تک جو آ رہے ہیں ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو غریب ہے، ان کے اندر جو غریب ہے، پہلے ان کو خمس میں سے، مال غنیمت میں سے، بیت المال سے دیا جاتا تھا، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، لہٰذا اب اگر ان میں غریب ملے پائے جائے تو دے سکتے ہیں. لیکن ایک طرف بڑے علماء حضرات یہی کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود فرمایا ہمارے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں، یہ میل کچیل ہے. مسلمانوں کو چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا خیال رکھے، ان کو زکوٰۃ نہ دے، ان کی مدد صاف پیسوں سے کرے. تو ایک مسئلہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا. دوسری بات جو میں نے کہا میں آج عرض کروں گا، 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور جمعے میں ہم نے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا جو 15 رمضان کو پیدا ہوئے، اور آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ 19 رمضان کو شہید ہوئے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب بہت ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے مناقب علی پر، اور حدیث لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات پا گئے تو اس حال میں وفات پا گئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راضی تھے. یہ صحابہ کیا، یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت علی سے وہ راضی تھے. یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. آپ کے بڑے مناقب ہیں. میں آج ایک خاص انداز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک شان بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم تو بیان کرتے رہتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا، حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کا، آپ کی اولاد کا، اور اس ذکر کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک شان ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. یہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں شہید ہوئے. اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم یہ ایک بدبخت تھا، پہلے سے گھات میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، آواز لگا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، نماز پڑھو. نماز کی دعوت کے لیے روزے کی حالت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، وضو کی حالت میں ہے، مسجد جا رہے ہیں، نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ان کو شہید کر دیا گیا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. لیکن آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے.
کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے کیا شان ان کو عطا فرمائی۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جملہ، آخری کلام کیا تھا؟ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری کلام وہ الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے امت کو کہا نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، الصلاۃ الصلاۃ، اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلام کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری کلام کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ اللہ نے یہ شان حضرت علی کو عطا فرمائی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو نصیحت فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ، آخری جملہ الصلاۃ الصلاۃ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری جملہ الصلاۃ الصلاۃ۔ کمال ہے، کیا شان ہے۔ پھر ایک بات اور بھی بیان کر دوں آپ کو، یہ تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی شان کہ جو آخری جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ان کی زندگی کے آخر میں، وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری جملہ اللہ نے بنا دیا۔ لیکن ایک عجیب بات اور بھی سنیے، یہ جو میں نے حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلمہ الصلاۃ الصلاۃ ہے، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ حدیث خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث بھی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی، زندگی میں یہ حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کلام الصلاۃ الصلاۃ ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری کلام الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی خود بیان فرما رہے ہیں یہ روایت، اور جب وہ خود تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے تو وہی جملہ کہتے کہتے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا، اللہ اکبر، جو علی والا ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو حضرت علی کا عاشق ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ جو نمازی ہوگا تو پاک صاف ہوگا، وہ پلید بھی نہیں رہے گا، گندہ بھی نہیں رہے گا، کپڑے بھی پاک ہوں گے، نمازی ہوگا۔ پھر صرف نمازی نہیں ہوگا، رمضان کے حوالے سے یہ بھی سنیے، بیہقی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے تھے، یہ بیہقی میں روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قراء کو بلاتے تھے، مردوں کے لیے بھی جب تراویح کی جماعت کا اہتمام فرماتے تھے، خواتین کے لیے بھی تراویح کی جماعت کا، یعنی خواتین قاری صاحب کے پیچھے پردے میں پڑتی تھی، تو خواتین کے لیے بھی تراویح کا انتظام ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور مردوں کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ وَكَانَ يُوتِرُ بِهِمْ، اور جو قاری صاحب تراویح پڑھاتے تھے وہ تو تراویح پڑھاتے تھے لیکن وطر حضرت علی خود پڑھاتے تھے۔ معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور قاری صاحب تراویح پڑھاتے تھے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ وطر پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں رات کو نکلے، مسجدیں روشن ہے، مانا یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں روشن ہے، قنادیل ہے اس میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ عمر کی قبر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر کی قبر کو منور فرما جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور فرمایا۔ مانا یہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ جو رات کو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے، معلوم ہوا جو حضرت علی والا ہوگا، حضرت علی کا عاشق ہوگا، وہ نماز بھی پڑھے گا، 5 وقتہ نمازی بھی ہوگا، 20 رکعت تراویح والا بھی ہوگا، 20 رکعت تراویح والا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حضرت علی والا بنا دے، اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ اور ان کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم.